نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے میرے بزرگوں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اور اکثر سنتے ہیں کہ شب برات کے دن ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں نے اچانک دیکھا کہ آپ میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں آپ کو تلاش کرتی ہوئی پہنچی تو آپ جنت البقیع میں تھے۔ تو میرے بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے اپنی امت کے لیے، اور اس روایت کو پکڑ کر لوگ کہتے ہیں کہ آج کی رات میں قبرستان جانا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھنا، جہاں تک میری تحقیق ہے، جہاں تک میں نے کہ اس چیز کو کنگالا ہے، نچوڑا ہے، سمجھا ہے، میرے بزرگوں، یہ کوئی صحیح روایت نہیں بلکہ ضعیف روایت ہے۔ یہ صحیح حدیثوں میں کہیں بھی نہیں آتا ہے کہ اس رات میں قبرستان میں جانا چاہیے۔ ویسے تو جب بھی آپ کو وقت ملے آپ قبرستان جائیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان راتوں کے اندر پورا میلہ ٹھیلا لگایا جاتا ہے، پورا شور شغب ہوتا ہے، اور قبرستان میں جانے کے بعد بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہم لوگ وہاں جا کر بھی دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو کہ لوگ جب کسی کے جنازے میں شریک ہو کر قبرستان جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد بجائے وہ اپنی آخرت کو اور اپنی جنت جہنم کا تصور کرے، بلکہ اپنے ماں باپ بھائی جو دنیا سے چلے گئے ان کو دیکھ کر ان کی قبروں سے سبق حاصل کرے کہ مجھے بھی ایک دن یہاں آنا ہے۔ وہاں بجائے جا کر کسی کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر چند سورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرنے کے بجائے لوگ قبرستان میں بیٹھ کر گپ شپ مارتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھتے ہیں، کاروبار کیسا چل رہا ہے، کیسا نہیں چل رہا ہے، وہاں بیٹھ کر بھی یہی ڈسکس ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ایک طرف تو صحابہ کرام کی زندگی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ قبرستان سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ اتنا روتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم وہاں جانے کے بعد بھی دنیاوی کام کاج میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ایسی راتوں میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کا دل کرے، جب آپ کو وقت ملے، چلے جانا چاہیے۔ بلکہ میرے بزرگوں، ہم یہ نہ سمجھے کہ آج کی رات جانا بہت ضروری ہے۔ آج کی رات میں جانا بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ وہاں پر کیا حالت رہتی ہے، قبرستان میں جانے کی لوگوں کی کیا کیفیت ہے وہاں پر ہے۔ تو میرے بزرگوں، خصوصاً ایسی راتوں میں نہ جائے تو بہتر ہے۔ کوئی اور دن آپ متعین کر لیجئے کہ میں آج انشاءاللہ قبرستان جاؤں گا، اکیلا جائے، اور جانے کے بعد کیا کرے، جو بھی آتا ہو پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر کر چلے آئیں، ایصال ثواب کر کے چلے آئیں۔ ہماری ایک بہن تھی، اس نے پرسوں مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ قبرستان میں جاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے، ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں نے اس بہن سے ایک ہی بات کہی کہ اگر آپ 150 روپے کے پھول وہاں ڈال دیتے ہیں، اگر یہی پھول آپ کسی بھوکے کو دے دیتے ہیں کچھ کھانے کے لیے، تو وہی کھانا وہ بھوکا آدمی آپ کے مرحومین کے لیے دعائیں کر سکتا ہے۔ وہاں ڈالنے سے بجائے کیا ہونے والا ہے، بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ وہی 50 روپے 100 روپے صدقہ کر دیجئے اپنے باپ کے نام سے، اپنے بھائی کے نام سے، تاکہ وہ کھانے والا اس کو دعائیں دے سکیں، اس کی آخرت سنور سکے۔ بہت آسان سا کام ہے۔ تو میرے بزرگوں، لیکن یہاں پر لوگ اپنے مسئلوں کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ اکثر کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیے اور بیٹھ کر سوچیے کہ واقعی صحیح بات ہے کہ نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اس معاملے کا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، ہم بجائے کچھ کرنے کے ہم کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یہ سب سے آسان طریقہ ہے صدقہ جاریہ کا۔ تو ہم کیا کریں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے ان کاموں میں الجھنے کے، ان کاموں کو کرنے کے، ایسے کام کریں جس سے ہمارے مرحومین کی آخرت، ہماری بھی اور ہمارے مرحومین کی بھی آخرت بھی سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ایسی راتوں میں ہم بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے عبادت میں زیادہ وقت صرف کریں، اور اگر وقت نہیں ہے تو آپ جتنی عبادت کر سکتے کریے، آرام سے سو جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے۔
اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، بیٹھتے ادھر ادھر گپ سپ مارتے رہتے ہیں، اور پھر صبح فجر کی نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں۔ کیا مسئلہ، کیا مطلب رہا؟ رات بھر جاگنے کا مطلب ہی کیا رہا بتائیے؟ علماء نے لکھا ہے رات بھر جاگنے سے مراد رات بھر جاگنا نہیں ہے، جتنا ہو سکے آپ۔ اور پھر اگلے دن کا لوگ روزہ رکھتے ہیں، حدیث میں آپ نے سنا ہو قوموا لیلہ و صوموا نہارا، یہ بھی ضعیف روایت ہے، ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضعیفی روایت ہے، بلکہ جمہور علماء کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کی عبادت ثابت ہے، روزہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ بہت ضروری ہے اور رکھنا چاہیے۔ کل ایک کا فون آیا، کہنے لگا کہ مولانا صاحب اس مہینے کے کتنے روزے، 2 روزے رکھنا چاہیے۔ دیکھو، ہمیشہ اکثر لوگ جو ہے نا ان چیزوں میں الجھے رہتے ہیں۔ 2 روزوں کا جو مسئلہ ہے نا، 2 روزوں کا مسئلہ وہ عاشورہ کے روزوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہودی بھی ایک روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی ایک ہی روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منشا ظاہر کی تھی کہ آئندہ سال ہم بھی 2 روزے رکھیں گے۔ تو میرے بزرگوں، یہ عاشورہ کے روزوں کا مسئلہ ہے، بلکہ عام سال میں، پورے سال میں آپ چاہے 1 روزہ رکھیں، 2 روزہ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اپنی امت کو پورے مہینے کے روزے رکھنے سے منع کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفلی روزے رکھتا رکھتا انسان کمزور پڑ جائے اور فرض میں کوتاہی کرے، ایسا سمجھ میں؟ تو آپ شعبان کا 1 بھی رکھ سکتے ہیں، 2 بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، آپ کو پورا اعتماد یقین ہے کہ میں پورے مہینے کے روزے رکھ سکتا ہوں، تو آپ پورے مہینے کی بھی رکھیے، لیکن رمضان میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، رمضان میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان کا 1 روزہ اور سال بھر کے نفلی روزے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میری اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان چیزوں پر عمل کرے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری تمام باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مولا جو ہے ہمارے ملک کے جو بگڑتے ہوئے حالات ان کو درست فرمائے۔ دوستو، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔